الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگ پیارے بھائیو، ہمارے نام یہ پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان الدنیا خلقت لکم. یہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ اللہ نے دنیا کو ساری نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اور ہمارے کام میں بھی لگائی ہے. ہاں، کہ کوئی چیز آپ کی خدمت سے انکار نہیں کرے گی. ان کو پابند کیا گیا ہے. جی ہاں، آپ ہاتھی سے کام لینا چاہیں تو ہاتھی تیار ہے، بکری سے کام لینا چاہیں تو بکری بھی تیار ہے. ہاں، اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، کوئی مخلوق ایسے نہیں. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، کہ ان کو پابند کر دیا گیا ہے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے. ہاں، تو یہ پابندی ان پر لگائی ہے کہ ان کی خدمت کریں. اور آپ کو کس چیز کی پابندی لگائی؟ ابر و باد و مہو خورشید فلک در کارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. ایک سادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب تو فارسی کو نکال دیا نا آپ لوگوں نے. جی ہاں، جنہیں نصیحتیں اور حکمتیں تھیں. ہاں، ان کتابوں میں حکمتیں اور نصیحتیں تھیں. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق تیری خدمت کے لیے ہے. ابر و باد و مہو خورشید فلک در کارن تاتو نانے بغفاری و بغفلت نہ خوری. یہ سب چیزیں تیرے کام میں لگائی ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ تو روٹی کما کے کھا لے، تیرا کام اتنا ہی رہ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا پابند کیا ہے. ہاں، اللہ کتنا بڑا، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے. جی ہاں، تو اللہ کا جو حق تھا اس حق کو ہم کو پابند کیا گیا ہے. باقی سب مخلوق کو ہمارے لیے پابند کیا ہے. یہ ترتیب ہے. حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ تدری ماذا حق اللہ؟ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جی ہاں، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہاں حقوق آتے ہیں. جی ہاں، تعلقات بھی آتے ہیں، حقوق بھی آتے ہیں. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ ترتیب ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. مرغی پالی ہے تو یہ مرغی کا بھی حق، بکری پالی ہے تو بکری کا بھی حق. ہاں، یہ ہمارے دین میں ہے کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کرے گا وہ بدلہ پائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ اول ہے، حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیں گے. جیسے صحابہ کا دوست ہوتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے ذمہ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق کہ وہ اللہ کا ہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو اور انسانوں کو، اور اس کا پابند کیا ہے. اس پر جزا اور سزا، ثواب اور عذاب مرتب ہوگا.
یہ انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے کہ ان پر ذمہ داری ہے اور ان کی ذمہ داری کے نتائج آئیں گے، اچھے یا برے۔ ہاں، اس لیے یہ زندگی دی ہے اور زندگی میں ذمہ داریاں دی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے دین کی ہے، کہ وہی اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کی ذمہ داری دی ہے، اور دین کے بارے میں سوال ہوگا، ماں دینوں کا فرشتہ قبر میں پوچھے گا اپنا دین بتاؤ۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ بنیاد ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے، کہ یہ تو میری اصلی اور بنیادی چیز ہے، کہ یہاں دین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، حکموں کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ہماری اصلی چیز ہے۔ اسی کی یہ دعوت ہے، اسی کی یہ محنت ہے، ساری ترتیب ہے کہ زندگیوں میں اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ کہ اللہ کسی کو ایمان دے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اسی بات کو لے کر کے آیا ہے کہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ جس کی اطاعت کرے اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت میں توسع ہے، عبادت تو فقط صرف اللہ کی ہوگی۔ تو ہمارے ذمہ ہے اطاعت کرنا، یہ اصل ہے۔ نبیوں کی بعثت اسی کام کے لیے ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے بڑوں کی اور ذمہ داروں کی۔ یہ اصل چیز ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی، رسول کی اور ذمہ داروں کی اطاعت آوے۔ اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ اطاعت کرو گے ہدایت ملے گی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے تو رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ رحم لینا ہو، ہدایت لینا ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آئے۔ اطاعت صحیح ہو جائے اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے۔ اس لیے علم کا سیکھنا اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، جہالت کا انجام جہنم ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی سی کتاب فارسی کی پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، کہ سرانجام جاہل جہنم بوت، کہ جاہل نیکو عاقبت کم بوت۔ ہاں، کہ جہالت کا انجام جہنم، کہ جہالت کہاں لے جائے گی؟ کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ کہ اللہ سے، اس کے حقوق سے اور اس کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں سے آدمی بے خبر ہو کر زندگی گزارے تو وہ زندگی جانور کی ہے۔ جی ہاں، اسی زندگیوں میں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمتیں دیتے ہیں، دین کی نعمت، جس میں ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقائد اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ماننے کی چیزوں میں صحیح ماننے کی چیزیں آ جائے، عمل کرنے کی چیزوں میں، کام کرنے کی چیزوں میں صحیح کام اور صحیح عمل آ جائے۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، خاص طور سے مسلمانوں پر۔ اللہ نے اس کو جتایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے
رسول بھیجا. رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ ایمان والے اٹھائیں گے. ہاں، اس لیے ایمان لا کر کے رسول کی پیروی کرنا، رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، اس کو سیکھنا سکھانا، اس کی دعوت دینا، اس کو عام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی مقصد ہے ان حلقوں کا، ان مجموعوں کا اور ان مذاکروں کا، کہ زندگیاں ہماری جو ہیں وہ ایمان پر آوے اور دین پر آوے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے. کیونکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں بویائی ہوتی ہے، کٹائی ہوتی ہے. ہاں، تو بویائی بھی کرنی ہے، کٹائی بھی کرنی ہے. جی ہاں، اس لیے ہم کو علم دیا گیا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سنبھالے. ہاں، علم نہیں سیکھے گا تو اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں چلے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے. ہاں، بلکہ وہ اپنی حاجت راحت میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے کہ مجھے میری حاجت پوری ہو جاوے، میری حاجت پوری ہو، مجھے راحت مل جاوے. تو اتنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اس لیے کہا کہ تم کو پیدا کیا ہے، اور لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت بنے گی دین سے. ہاں، آخرت جو بنے گی وہ دین سے بنے گی، ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، اخلاص سے. ان سے وہ بنتی ہے آخرت. اس لیے اس کی تعلیم دی گئی ہے، ایمان کی تعلیم دی گئی، عبادت کی تعلیم دی گئی، اخلاق کی تعلیم دی گئی. ہاں، تاکہ ان چیزوں کو سیکھیں. اس لیے سیکھنا ضروری ہے. سیکھ کر عمل کرنے سے ہی جہنم سے نجات ہوتی ہے.